اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَأَهَا وَسُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَالَاهَا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى أَشْرَفِ النَّبِيِّينَ وَخَاتَمِ الْمُرْسَلِينَ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، محرم الحرام 1445 ہجری تیسری مجلس عزا، جس میں سورہ احزاب کی بہت ہی مشہور و معروف آیت جسے آیہ تطہیر کے نام سے جانا جاتا ہے، پڑھنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ کل کی مجلس کو تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہوئے کہ نصارہ نجران کی طرف رسول خدا نے پیغام اسلام بھیجا، نصارہ نجران مدینہ آئے، اللہ کے رسول کے ساتھ مباحثہ کیا، ان سے سوالات کیے، خدا کے رسول نے وحی خداوندی کو جواب کی صورت میں ان کے سامنے پیش کیا، بات نہ بن سکی، اور اب خداوند متعال نے حکم دیا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے حبیب قضیہ عیسیٰ میں علم آ جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے، اگر کوئی ضد برائے ضد کرے، کوئی بحث برائے بحث کرے، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، تو آپ کہہ دیجئے کہ آ جاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا و انفسکم، جنہیں ہم اپنی جان سمجھتے ہیں، جنہیں ہم اپنا نفس سمجھتے ہیں ہم بلاتے ہیں، جنہیں تم اپنا نفس سمجھتے ہو تم بلاؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مباہلہ کریں گے اور جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت کی بد دعا کریں گے۔ تو کل گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی اس کے بعد پھر کیا ہوا، وہ ساری کی ساری باتیں، وہ گزارشات ہم کل کر چکے، لیکن اب جب اللہ کے رسول پہ یہ آیت نازل ہو گئی تو تاریخ دان لکھتے ہیں کہ بہت سارے مواقع ایسے تھے کہ جہاں پر آیت تطہیر کا نزول ہوا اور خداوند کے متعال کے رسول نے پنجتن کو ایک چادر میں لے لیا۔ ان مواقع میں سے ایک موقع یہ بھی تھا کہ اب اللہ کے رسول اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہے ہیں، کمزوری کا احساس کر رہے ہیں، آئے ہیں جناب سیدہ کے گھر، خانہ جناب سیدہ تشریف لائے، اور اب وہ حدیث قصہ کا پورا واقعہ جو آپ مجلس کے ابتدا میں سنتے ہیں وہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول آئے اور کہا السلام علیک یا فاطمہ، جناب فاطمہ زہرا خود اس پورے حدیث کی راوی ہیں، خود پوری اس حدیث کے اندر موجود ہیں اور خود نقل کر رہی ہیں۔ فقلت علیک السلام، تو میں نے اپنے والد صاحب کو سلام کا جواب دیا، وعلیک السلام، اے بابا جان آپ پر بھی سلام۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں یا فاطمہ تو انی اجد فی بدنی ضعفہ، اے فاطمہ زہرا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کا رسول
اللہ کا بھیجا ہوا رسول، اللہ کا پڑھایا ہوا رسول، کسی اور سے اس نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، خداوند متعال نے اسے تعلیم دی ہے، تو اب الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں کہ واقعاً ہم خود دیکھیں تو اللہ کے رسول نے الفاظ کا چناؤ ایسا کیا ہے کہ واقعاً دیکھنے کے قابل ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں انی اجد فی بدنی ضعفا، یہ نہیں کہا انی اجد فی جسمی ضعفا۔ کیا فرق ہے بظاہر بدن اور جسم کے اندر؟ ذرا دیکھیے، غور کیجئے۔ ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ جسم اور بدن میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول جب یہاں پر بدن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور جسم کا لفظ استعمال نہیں کر رہے تو کوئی وجہ ہوگی۔ ہم اگر دیکھیں تو بدن کے اندر فقط اور فقط یہ دھڑ موجود ہے اور جسم کے اندر سر اور دھڑ دونوں موجود ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں انی اجد فی بدنی ضعفا، اے فاطمہ زہرا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا انی اجد فی جسمی ضعفا، میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول اگر یہ کہتے انی اجد فی جسمی ضعفا تو اللہ کے رسول کے سر اور دھڑ دونوں میں ضعف محسوس ہو رہا ہوتا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب اللہ کے رسول نے صرف دھڑ کا لفظ دھڑ کے اندر ضعف محسوس کیا۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا انی اجد فی جسمی ضعفا، اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول کسی اور کو آگے چل کر ہذیان کی تہمت لگانے والے کو ہیلے کا بہانہ نہیں دینا چاہ رہے تھے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ آگے جس شخص نے ہذیان کی تہمت لگائی اسے ہیلا مل جاتا کہ اللہ کے رسول تو خود کہہ رہے تھے کہ میرے جسم میں ضعف محسوس ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر و دھڑ دونوں میں ضعف محسوس ہوا، آگے جا کے کسی کو بہانہ مل جاتا۔ لیکن یہاں پر اللہ کے رسول جب یہ کہہ رہے ہیں کہ انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط اور فقط دھڑ میں ضعف محسوس کر رہے ہیں، سر میں ضعف محسوس نہیں کر رہے۔ اور اب اس کے بعد اللہ کے رسول نے وہ چادر یمانی منگائی، وہ کسائے یمانی منگائی اور جناب سیدہ سے کہا کہ وہ چادر یمانی لاؤ اور مجھے اڑا دو، وہ چادر یمانی لاؤ اور مجھے اڑا دو۔ یہاں پر اللہ کے رسول یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جب میں ضعف محسوس کرتا ہوں چادر سیدہ میں شفا تلاش کرتا ہوں، تمہارے اگر کوئی بگڑے ہوئے کام ہو جناب سیدہ سے رجوع کرو، تمہارے سارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ جس بی بی کا یہ رتبہ ہو کہ جس کی چادر رسولوں کے لیے شفا بخش ہو، یہ جناب سیدہ کی چادر ہے کہ جیسے رسول خدا نے منگایا اور کہا کہ مجھے اڑا دو، فقط تینی بے مجھے اڑا دو۔ اور اب اس کے بعد اللہ کے رسول وہ چادر اوڑھے بیٹھے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر بعد امام حسن تشریف لائے، کہا السلام علیکم یا امہ، اے مادر گرامی ہمارا سلام قبول کیجئے، اور جناب سیدہ جواب دیتی ہیں وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی۔ کچھ دیر بعد امام حسین تشریف لائے۔ ذرا دیکھیے، یہ آج کل کے والدین کے لیے اہل بیت علیہم السلام کی زندگی آئیڈیلائز ہے، بلکہ آج کل کے کیا تمام جتنے بھی افراد ہیں اہل بیت علیہم السلام کی زندگی آئیڈیلائز ہے۔ ہمیں ان کی زندگی کو اپنا مقصد بنانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اہل بیت علیہم السلام نے کس طرح سے اپنے بچوں کو پکارا ہے۔ دیکھیے کہ جناب سیدہ کو جب امام حسن اور امام حسین سلام کر رہے ہیں تو کس طرح سے جواب دے رہی ہیں، وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک تم پر بھی سلام ہو، اے میرے میوہ دل تم پر بھی سلام ہو۔ کس طرح سے مخاطب کر رہی ہیں۔ ہمارے والدین کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو کس طرح سے مخاطب کیا جائے، کس طرح سے اپنے سے قریب کیا جائے۔ جب وہ مشکل میں گرفتار ہوں اپنا دوست سمجھیں آپ کو، ایسا نہ ہو کہ آپ سے دور بھاگیں۔ یہ ہے طریقہ کار کہ اپنے بچوں کو کس طرح سے قریب کیا جائے۔ دیکھیے امام حسن تشریف لائے، کہا انی اجدو، امام حسن کہتے ہیں کہ میں انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ، اے مادر گرامی میں ایک خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ جو میرے جد کی خوشبو ہے۔ جناب سیدہ کہتی ہیں کہ تمہارے جد اس وقت چادر یمانی میں موجود ہیں، چادر کے نیچے موجود ہیں۔ امام حسن گئے، سلام کیا، السلام علیکم یا جدہ، اے نانا جان ہمارا سلام قبول کیجئے۔ جناب رسول خدا نے جواب سلام دیا، اور اب اس کے بعد امام حسن اجازت لیتے ہیں، اتأذن لی ان ادخل معک تحت الکساء، اے نانا جان کیا اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اس چادر میں داخل ہو جاؤں؟
رسول خدا نے اجازت دی اور امام حسن داخل ہو گئے. امام حسین تشریف لائے, وہی سلام اور وہی جواب اسی انداز سے. اور اب امام حسین بھی یہی کہتے ہیں کہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ, اے مادر گرامی میں ایک خوشبو محسوس کر رہا ہوں, کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ, کہ یہ خوشبو میرے جد رسول خدا کی خوشبو ہے. اور جناب سیدہ واپس سے اشارہ کرتی ہے کہ وہ چادر یمانی ہے جس میں تمہارے نانا جان تشریف فرما ہے. امام حسین بھی آئے, اجازت لی, یا جدہ اتأذن لی ان ادخل معکما تحت الکسا, کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے اور حسن یعنی میرے بھائی کے ساتھ, آپ دونوں کے ساتھ میں اس چادر میں داخل ہو جاؤں؟ اللہ کے رسول نے اجازت دی. بڑی عجیب بات ہے, بہت ہی عجیب بات ہے. عجیب بات کیا ہے اس میں کہ یہ نواسے اتنے بے تکلف کہ جب رسول خدا امامت کروا رہے ہیں تو پشت پر آ کے سوار ہو جاتے ہیں, اور خدا کہہ رہا ہے اے حبیب اس وقت تک نہ ہٹ جانا جب تک حسین خود اپنی مرضی سے نہ ہٹ جائے. اتنے بے تکلف. اور یہ عالم ہے محبت کا, یہ عالم ہے کہ رسول خدا خطبہ دے رہے ہیں, امام حسین مسجد میں آتے ہیں, پیر لڑکھڑائے زمین پر گرنے والے تھے کہ رسول خدا خطبہ چھوڑ کر گئے, امام حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا. یہ ہے عالم محبت کا, یہ ہے عالم بے تکلفی کا. اور سنیے کیا بے تکلفی ہے نانا اور نواسوں کے درمیان, ذرا سنیے. عید کا موقع تھا, سب کے پاس سواریاں تھیں. حسن اور حسین کہتے ہیں نانا جان ہمارے پاس سواری نہیں ہے. جناب رسول خدا سواری بنے, امام حسن اور امام حسین تشریف فرما ہے. سواری ہے نانا, سوار ہے نواسے. اور اب اس کے بعد امام حسن اور امام حسین دونوں کہتے ہیں کہ نانا جان سب کی سواریوں کی لگام بھی ہے, ہماری سواری کی لگام کہاں ہے؟ جناب رسول خدا نے زلف اٹھائی, حسن کے ہاتھ میں دی, ایک زلف اٹھائی حسین کے ہاتھ میں دی. یہ ہے بے تکلفی کا عالم. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نانا ہے, چادر میں تشریف فرما ہے, حسن آتے ہیں اجازت لیتے ہیں, حسین آتے ہیں اجازت لیتے ہیں. تو یہ بات بتلا رہی ہے کہ آگے کوئی بہت ہی اہم اعلان ہونے جا رہا ہے, تاکہ کسی اور کو بعد میں یہ موقع نہ مل جائے کہ نواسے تھے, بڑے بے تکلف تھے, دیکھا نانا چادر کے نیچے موجود ہے, آ گئے نانا کے پاس. یہ اجازت لینا بتلا رہا ہے کہ کوئی بہت ضروری کام ہونے والا ہے, بہت ضروری اعلان ہونے والا ہے. بس عزیزان محترم, حسین اور حسین آئے, اجازت لی, نانا کے ساتھ بیٹھ گئے. کچھ دیر بعد امیر المومنین تشریف لاتے ہیں. امیر المومنین کا بھی وہی سوال, پہلے سلام پھر جواب, پھر اس کے بعد مولا کائنات کا بھی یہ سوال کہ میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. جناب سیدہ کہتی ہیں کہ ہمارے رسول خدا چادر کے نیچے تشریف فرما ہے. امام مولا کائنات بھی چادر کے نیچے جانے سے پہلے اجازت لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر چادر میں داخل ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جناب سیدہ فرماتی ہے ثم اتیت نحو الکسا, میں آئی چادر کے پاس, وقلت السلام علیک یا ابتا, اے بابا جان میرا سلام قبول کیجئے. اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکسا, اے بابا جان کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چادر یمانی میں داخل ہو جاؤں؟ رسول خدا نے اجازت دی. اور اب جناب سیدہ چادر کے نیچے موجود ہے. اور اب جو جناب سیدہ نے جملہ استعمال کیا ہے بڑا عجیب جملہ ہے. فرماتی ہیں فلما اکتملنا جمیعا تحت الکسا, جب ہم چادر کے نیچے مکمل ہو گئے. فلما اکتملنا جمیعا تحت الکسا, جب ہم چادر کے نیچے مکمل ہو گئے. یہ نہیں کہا فلما اجتمعنا جمیعا تحت الکسا, جب ہم چادر کے نیچے جمع ہو گئے, بلکہ یہ کہا جب ہم چادر کے نیچے مکمل ہو گئے. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ نور جب چادر سے باہر تھا تو پھیلا ہوا تھا, جب چادر میں آ گیا تو جمع ہو گیا, مل کر ایک نور بن گیا. درود بھیج محمد و آل محمد. فلما اکتملنا جمیعا تحت الکسا, ہم جب چادر کے نیچے مکمل ہو گئے. اور اب اخذ بی رسول اللہ بطرفی الکسا واوما بیدہ الیمنی, اللہ کے رسول نے چادر کے سرے کو تھاما اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا. اور وہی جو کل میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا تھا کہ اب اللہ کے رسول نے گویا اپروول مانگی ہے خدا بند متعال سے کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت, وخاصتی وحامتی, یہ ہیں میرے خاص الخاص اور یہ ہیں میرے حمایت کرنے والے. لحمہم لحمی, ان کا گوشت میرا گوشت, ودمہم دمی, ان کا خون میرا خون, یعلمنی ما یعلمہم, جو ان سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی, ویحزننی ما یحزنہم, جنہوں نے اسے غمگین کیا انہوں نے مجھے غمگین کیا. انا حرب لمن حاربہم, جن کی جنگ میری جنگ, وسلم لمن سالمہم, ان کی سلو میری سلو, انہم منی وانا منہم,
یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، فجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی و علیہم و اذہب عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا۔ تو ان پر اپنی مغفرت نازل کر، ان پر اپنی مغفرت نازل کر، ان سے راضی ہو جا، اور انہیں اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھ جس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ جب اللہ کے رسول یہ دعا مکمل کر چکے، اور اب ذرا دیکھیے کہ کیا شان ہے اہل بیت علیہم السلام کی، کہ اب خداوند متعال اپنا ذکر شروع کرتا ہے۔ ذرا دیکھیے یہ ذاکروں کی شان ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، خداوند متعال خود کہہ رہا ہے، یا ملائک، فقال اللہ عز و جل، تو اللہ کہتا ہے یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے ملائکہ، اے ساکنان عرش، سنو میری بات۔ ذرا دیکھیے یہ ہے ذاکرین کا مرتبہ، کہ جب ذکر محمد و آل محمد کے اندر ذاکروں کی فہرست بنائی جائے گی، اس میں خود خداوند متعال کا نام سب سے پہلے آئے گا۔ ذرا دیکھیے کیسا ذاکر، اور سامعین بھی کیسے، کہ خداوند متعال ذاکر ہے اور سامع ہے فرشتے۔ خدا کہہ رہا ہے یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے ملائکہ، اے ساکنان عرش، سنو میری بات۔ اب ذرا دیکھیے گا کہ انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسا۔ اے ملائکہ، اے ساکنان عرش، سنو میری بات۔ اب خداوند متعال اہل بیت کی محبت میں کیا کیا؟ اہل بیت کی محبت میں خداوند متعال کہہ رہا ہے انی ما خلقت سماء مبنیہ، یہ جو تم آسمان کا شامیانہ دیکھ رہے ہو میں نہ سجاتا، یہ جو تم زمین کا فرش دیکھ رہے ہو میں نہ بچھاتا، نہ یہ سورج ہوتا نہ اس کی تمازت ہوتی، نہ چاند ہوتا نہ اس کی چاندنی ہوتی، نہ دریاؤں کی روانی ہوتی، نہ سمندر میں طغیانی ہوتی، اور نہ ہی ان میں چلنے والی کشتیاں ہوتی، غرض کچھ بھی نہ ہوتا اگر ان پانچوں کی محبت مقصود نہ ہوتی جو اس وقت چادر تطہیر میں موجود ہے، چادر یمانی میں موجود ہے۔ درود بھیج محمد و آل محمد۔ کچھ بھی نہ ہوتا اگر ان پانچوں کی محبت مقصود نہ ہوتی جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہے۔ اور اب حضرت جبرائیل کا بڑا عجیب سوال، یا رب ومن تحت الکسا، اے مالک یہ تو بتا یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے جبرائیل، ہر روز تو یہاں پر آتے ہو، کبھی وحی لے کر نازل ہوتے ہو، کبھی حسین کا جھولا جھلانے کے لیے آتے ہو، تم نہ پہچان سکے کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اس کے بہت سارے جوابات ہو سکتے ہیں، مگر ایک جواب جو میرے دل کے بہت قریب ہے، حضرت جبرائیل مجھے یقین ہے یہی کہیں گے کہ دیکھو ان کے ذکر میں وہ لذت ہے کہ میں اپنے کانوں کو ان کے ذکر سے محروم نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے کانوں کو ان کے ذکر سے محروم نہیں کرنا چاہتا۔ اور اب خداوند متعال نے بھی جبرائیل کو ڈانٹا نہیں بلکہ اس بات کا جواب دیا، اور بڑا عجیب جواب دیا۔ فرمانے لگا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ یہاں پر اسی ترتیب سے حضرت میر علی صلی اللہ مقامہ نے ایک بند تحریر کیا، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر فرماتے ہیں، اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہے شرف، اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہے شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، ارے مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ خداوند متعال فرما رہا ہے فاطمہ زہرا کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اس تعارف کے اندر کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اب یہاں پر بڑا عجیب سا سوال آتا ہے
کہ اس پورے جملے کا ترجمہ کیا کیا جائے. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا, یہ فاطمہ ہیں, فاطمہ کے بابا ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں, اور فاطمہ کے دونوں بیٹے ہیں. ترجمہ غلط, یہ ترجمہ غلط ہے. میں عربی کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, لیکن پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ ترجمہ غلط ہے. اس لیے کہ اگر آپ اردو میں دیکھیں, فارسی میں دیکھیں, انگلش میں دیکھیں, تو اگر کوئی چیز ایک ہو تو اس کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. اگر کوئی ایک چیز ایک سے زیادہ ہو تو اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر عربی کے اندر, انگلش کے اندر بھی ذرا دیکھ لیجئے, اگر کوئی چیز ایک ہو تو اس کے لیے سنگولر کا, اور اگر کوئی ایک چیز ایک سے زیادہ ہو تو اس کے لیے پلورل. لیکن عربی میں معاملہ ایسا نہیں ہے. عربی میں معاملہ الگ ہے. عربی میں معاملہ الگ ہے. اگر کوئی چیز ایک ہے تو اس کے لیے واحد کا صیغہ, اگر کوئی چیز دو ہے تو اس کے لیے تثنیہ کا صیغہ, اور اگر کوئی چیز دو سے زیادہ ہے تو اس کے لیے جمع کا صیغہ. یہاں پر خداوند متعال نہیں کہہ رہا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و ابناہا. اگر ابناہا کہتا تو اس کا ترجمہ ہوتا دو بیٹے, لیکن خداوند متعال یہاں پر کہہ رہا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. فاطمہ ہیں, فاطمہ کے بابا ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں, اور فاطمہ کے سارے بیٹے ہیں. مگر یہاں پر تو دو ہی نظر آ رہے ہیں. میں کہوں گا ذرا غور کرو, صلب حسین میں علی زین العابدین سے لے کر محمد مہدی تب کا نور موجود ہے جو اس چادر تطہیر میں موجود ہے. درود بھیج محمد و آل محمد پر. اور اب حضرت جبرائیل اجازت مانگتے ہیں خداوند متعال سے کہ یا رب تاذن لی ان اہبط الی الارض لاکون معہم سادسا. اے پالنے والے, مجھے اجازت دے کہ میں زمین پر جاؤں اور میں چھٹا بن جاؤں. اور اب خداوند متعال نے اجازت دی. جبرائیل آئے, اور جبرائیل نے آنے کے بعد اللہ کے رسول سے اجازت طلب کی, اجازت طلب کری. اللہ کے رسول نے اجازت دی, اور اب اللہ کا مقرب فرشتہ چادر یمانی میں داخل ہوا, اور گویا وہ سیل لے کر آ گیا, وہ اپروول لے کر آ گیا کہ خداوند متعال نے کہا ہے ان اللہ قد اوحا الیکم یقول انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں دامن بیان کو سمیٹ رہا ہوں. بے شک خدا کا ارادہ ہے, کلمہ حصر استعمال کیا, بے شک, بس اور بس خدا کا ارادہ ہے اے اس گھر والوں کہ تمہیں ہر طرح کی نجاست سے دور رکھے, اور اس طرح سے پاک و پاکیزہ کر دے جس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے کہ جس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. تو یہاں پہ اپروول مل گئی. لیکن خداوند متعال نے جو اہل بیت کا جو لفظ استعمال کیا, یہ خانہ جناب سیدہ کے اندر رسول خدا جو ان پانچوں کو پنجتن کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ چادر کو خداوند متعال نے گھر سے تعبیر کیا اے اس گھر والوں. کیوں؟ اس لیے کہ بہتوں نے اور کوشش کی کہ اس چادر میں داخل ہو جائیں, بہتوں نے اور کوشش کی کہ اس میں شامل ہو جائیں, لیکن ذرا دیکھیے, میں نام بھی لے لوں, جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, اہل بیت کی مخلص زوجہ رسول, انہوں نے کہا رسول خدا سے اجازت لی, اتأذن لی, کیا اجازت دیتے ہیں؟ رسول خدا نے فوراً سے کہا انتی علی الحق, اے ام سلمہ تم حق پر ہو, مگر اس چادر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. میں کہوں گا اس چادر میں ہیں کون کہ رسول خدا اجازت نہیں دے رہے؟ ذرا دیکھیے, رسول خدا سید الانبیاء, رسول خدا سید الانبیاء, مولا کائنات سید الاوصیاء, سید الاولیاء, اولیاء کے سردار, جناب سیدہ سیدۃ نساء العالمین, عالمین کی عورتوں کی سردار, حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کے جوانوں کے سردار, جبریل سید الملائکہ, ملائکہ کے سردار, تو اللہ کے رسول ہوئے انبیاء کے سردار, سید الانبیاء, مولا کائنات سید الاولیاء, اولیاء کے سردار, جناب سیدہ سیدۃ النساء العالمین, عالمین کی عورتوں کی سردار, جناب حسن و حسین سید شباب اہل الجنہ, جنت کے جوانوں کے سردار, جناب جبرائیل سید الملائکہ, ملائکہ کے سردار. تو یہاں پر ہے مجمع سادات کا, یہاں پر امتیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے. درود بھیج محمد و آل محمد. بس عزیزان محترم, آج تیسری محرم الحرام, آج ذکر کرنا ہے اس شہید کا کہ جو مقدمہ ہے کربلا کا, جو دیباچہ ہے کربلا کا. آج مجھے مسلم ابن عقیل کا تذکرہ کرنا ہے. حسین نے اپنا امین بنا کے بھیجا ہے, مرتبہ چھوٹا نہیں ہے مسلم ابن عقیل کا.
کہا ہے کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہے. جو کوفے والوں کو خط بھیجا ہے اس میں کہا ہے کہ یہ مسلم ابن عقیل میرے اہل بیت میں سے ہے, میرے گھر والوں میں سے ہے. مرتبہ چھوٹا نہیں ہے مسلم ابن عقیل کا. ذرا دیکھیے کہ جب سب دھوکہ دے چکے, جو افراد ساتھ میں بھی تھے, ملتا نہیں ہے مگر پتہ یہ چلتا ہے کہ گویا جناب مسلم ابن عقیل نے اس موقع پر ان سب سے کہا کہ میں ہوں دیباچہ کربلا, تم جلد از جلد حسین سے ملحق ہو جاؤ اور کربلا کے صحیفے کے ایک ورق بن جاؤ. اس لیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام شہداء کے جو کوفے سے آئے تھے مسلم ابن عقیل کے ساتھ دے رہے تھے, لیکن جب امام حسین کے پاس پہنچے تو امام حسین نے ان کی سرزنش نہیں کی ہے. مسلم ابن عقیل سمجھ چکے تھے کہ اب میں یہاں پر مارا جاؤں گا, اور اب تنہا ہو چکا ہے مسلم تنہا ہو چکا ہے. رات کا وقت ہے, ایک مومنہ کے گھر کے باہر آ کر بیٹھ گئے. کوئی نہیں ہے پرسان حال, کوئی نہیں ہے ساتھ دینے والا, کوئی نہیں ہے مسلم کے ہمراہ, اکیلا ہے مسلم. اور اب اس کے بعد جب رات کے وقت ایک مومنہ کے گھر کے باہر بیٹھے ہیں تو مومنہ گھر سے باہر آئی اور کہنے لگی کیا چاہتے ہو؟ کہا بہت پیاسا ہوں, مجھے پانی پلا دو. اس مومنہ نے پانی دیا. جب پانی پی چکے مومنہ اپنے گھر کے اندر چلی گئی. کچھ دیر بعد محسوس کیا کہ وہ شخص جو گھر کے باہر بیٹھا تھا گیا نہیں ہے. دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد کہتی ہے کہ اے شخص, شہر کے حالات پراشوب ہیں, شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, میں نہیں سمجھتی کہ تجھے یہاں پر بیٹھنا چاہیے, میں صحیح نہیں سمجھتی, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تو میرے گھر کے باہر اس طرح سے بیٹھ. جا اپنے گھر کی طرف واپس چلا جا, جا اپنے گھر کو لوٹ جا. مسلم نے اس موقع پر بڑی حسرت بھرا جملہ کہا, وہ کہاں جائے کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو, وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو. اس نے سوال کیا تو ہے کون؟ کہا میں حسین کا سفیر مسلم ہوں, میں حسین کا سفیر مسلم ہوں. وہ مومنہ پہچان گئی, نام طوعہ تھا. طوعہ نے کہا مولا آپ میرے گھر کے باہر تشریف فرمائیں, آئیے میرا گھر حاضر ہے, تشریف لائیے. میرے مولا اس مومنہ کے گھر میں گئے, پوری رات عبادت خدا میں بسر کی. جب صبح کو مخبری ہوئی نا, محسوس کیا کہ ابن زیاد کی فوج اسی گھر کی جانب آ رہی. جنگی سامان سے اپنے آپ کو زیب تن کیا, جنگی لباس زیب تن کیا, تلوار کو درست کیا, اور اب جب گھر کے باہر جانا چاہتے ہیں وہ مومنہ کہتی ہے اے مولا آپ میرے گھر میں رہیے, میرے گھر میں رہ کر دفاع کیجیے, آپ صحیح طریقے سے دفاع کر سکیں گے, آپ زیادہ اچھی طریقے سے دفاع کر سکیں گے. اس موقع پر مسلم ابن عقیل کہتے ہیں اے مومنہ میں جانتا ہوں تیرے گھر میں رہوں گا تو اچھی طریقے سے دفاع کر سکوں گا, مگر یہ فوج بے حیا یہ تیرے گھر میں داخل ہوگی, تیرے حجاب پر حرف آئے گا. میں مسلم یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے کسی مومنہ کے پردے پر حرف آئے. میں کہوں گا اے عقیل کے غیرت دار مسلم, آج آپ برداشت نہ کر سکے کہ ایک مومنہ کے حجاب پر حرف آئے. آئیے ذرا 10ویں محرم کو, یہ اہل بیت کی مستورات ہے, یہ خاندان نبی کی مستورات ہے جن کا پردہ چھینا جا چکا ہے. بس عزیزو روایات میں لکھا ہے کہ مسلم نے جنگ کی اور بھرپور جنگ کی, اتنی جنگ کی کہ ابن زیاد پریشان ہو گیا. ارے کسے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے, اتنی فوج کیوں درکار ہے؟ محمد ابن اشعث کہتا ہے اے امیر یہ کسی کوفے کے بنی یا بقال کو گرفتار نہیں کر رہے, یہ ہاشمی شہزادہ ہے, اگر پوری کوفہ کی فوج بھی لگ جائے تو غنیمت ہے. بس عزیزو دھوکے سے میرے مولا کو گرفتار کیا گیا, میرا مولا زخمی ہوا. زخمی ہونے کے بعد جب گرفتار کیا گیا نا, مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ لایا گیا. دارالامارہ جب آئے نا, کسی نے کہا اے مسلم ابن عقیل امیر کو سلام کر, امیر کو سلام کر. مسلم ابن عقیل کہتے ہیں مالی امیر سوى الحسین, میرا امیر حسین کے سوا کوئی اور نہیں ہے, میں صرف حسین کو سلام کروں گا. بس عزیزو یہاں پر ایک جملہ اور سن لو. جب کسی نے سید سجاد سے کہا نا اے سید سجاد میں اس وقت بھی موجود تھا جب مسلم کو دربار میں لایا گیا, میں اس وقت بھی موجود تھا جب آپ دربار میں آئے, مگر آپ میں اور مسلم میں ایک فرق تھا. جب مسلم کو دربار میں لایا گیا سینہ تان کر کھڑے تھے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے, مگر جب آپ دربار میں آئے آپ کی نظریں جھکی ہوئی تھی. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ سید سجاد نے کہا اے شخص جب مسلم ابن عقیل کو لایا گیا وہ تنہا تھے, اور جب میں دربار میں آیا میرے ساتھ مائیں بہنیں تھی جن کے سر پر چادر موجود نہ تھی. بس عزیزو اجرکم علی اللہ, بس اے آخری جملے سن لو. بس عزیزو
عزیزو، جب مسلم ابن عقیل سے آخری خواہش کے بارے میں پوچھا گیا نا، مسلم ابن عقیل نے کہا بہت پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ جب مسلم ابن عقیل کے سامنے پانی لایا گیا، مسلم نے پانی پینا چاہا، دانتوں کا خون مانے ہو گیا۔ مسلم کہتے ہیں مجھے پیاسا ہی اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ اے مسلم، آپ پیاسوں کے سفیر تھے، آپ پیاسے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ جب اس مسلم ابن عقیل کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا نا، ایک شخص تھا جس نے مسلم کو دھکا دینا تھا، دارالعمارہ کی چھت سے گرانا تھا۔ جیسے ہی اس نے دھکا دینا چاہا، فوراً سے اپنا ہاتھ روک لیا، دوڑتا ہوا ابن زیاد کے پاس آیا، کہنے لگا اے امیر، میں جب مسلم کو دھکا دینا چاہ رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے جو فریاد کر رہا ہے، میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے، اسے مت مار۔ ابن زیاد کہتا ہے تیرا وہم ہے، جا اپنا کام تمام کر۔ جتنی دیر میں مسلم ابن عقیل کے پاس وہ شخص پہنچا، مسلم دارالعمارہ کی چھت کے کونے پر پہنچ چکے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کوفے والے ہیں، عید کا موقع ہے، اپنے بچوں کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ کہا اے کوفے والو، تم نے وفا نہ کی، مگر کچھ دیر بعد میرے بچے اسی کوفہ میں آئیں گے، انہیں مت بتلانا تمہارا بابا کس طرح سے شہید کیا گیا۔ اور ایک نظر راہ کوفہ کی جانب کی اور ایک مرتبہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے مولا اپنے پہلے شہید کا سلام قبول کیجئے۔ جیسے ہی مولا کو یہ آواز آئی، مولا فوراً سے اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے، کہا وعلیک السلام یا مسلم، اے مسلم میرا سلام قبول کرو۔ ابو الفضل العباس پوچھتے ہیں مولا کسے سلام کر رہے ہیں؟ اب حسین کہتے ہیں اے عباس ذرا دیکھ سکو تو دیکھو، وہ دارالعمارہ کی چھت ہے، وہ میرا مسلم ہے جو شہید ہو۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما، ملک عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔